دوستوں، نوجوان ساتھی اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق سے آج کی اہم ترین گفتگو کے لیے آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات سے گزشتہ جمعے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آج کی گفتگو میں دوستی اور دشمنی کا قرآنی معیار آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بد اعتمادی اور بے یقینی کا دور بھی ہے، اور اس وقت عجیب صورتحال ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر کلی طور پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی نفسیاتی مرض نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا طرز زندگی اور طرز عمل ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو رویہ آپس میں رکھا جاتا ہے، وہ رویہ عام طور پر آج کل کے دور میں اعتماد کا قاتل ثابت ہوتا ہے۔ اس رویے کی وجہ سے ہی بد اعتمادی اور بے یقینی کی فضا قائم ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بے وفائی کوئی کرتا ہے اور بے اعتمادی کسی اور پہ ہوتی ہے۔ دھوکہ آپ کو کوئی دیتا ہے اور اس دھوکے کا بدلہ آپ کسی اور سے لیتے ہیں۔ آپ کے اعتماد کو خراب کوئی اور کرتا ہے اور آپ اس اعتماد کے خراب ہونے کے بعد اس شخص پہ بھی اعتماد کرنے سے کتراتے ہیں کہ جس پہ اعتماد کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے پنجابی کی دو مثالیں ہیں، ایک اردو کی، ایک پنجابی کی۔ اردو کی مثال تو بڑی مہذب سی مثال ہے۔ وہ کیا ہے بھلا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ جب ایک جگہ سے دھوکہ ملتا ہے نا تو وہ ہر جگہ سے احتیاط کرتا ہے، پھر وہ لسی کو بھی پھونکے مار مار کے پیتا ہے، حالانکہ لسی تو گرم نہیں ہوتی نا، اس کو کوئی چولہے پہ تھوڑا پکایا گیا ہوتا ہے، لیکن دودھ سے منہ جل جائے تو لسی کو بھی پھونکے مار مار کے پیتا ہے، کہیں یہ منہ نہ جلا دے، حالانکہ لسی منہ نہیں جلاتی۔ بالکل اسی طرح پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ ذرا تھوڑی غیر مہذب درجے میں آ جاتی ہے کہ ڈگے کھوتی تو تے غصہ مارتے۔ دھوکہ کسی نے دیا، بدلہ کسی سے لیا، معاملہ کسی نے خراب کیا اور آپ نے بعد اعتمادی کسی اور پہ کر لی۔ یہ تو ایسے ہی ہے، بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، تھوڑی جتی کو اور چک کے لے کے جائے تو تھی کسی اور کی چک کے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے نا بھائی، ایسے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ جس نے آپ کی جوتی چوری کی تو بدلہ تو اس سے لینا تھا نا، سزا اس کو ملنی چاہیے، اور آپ نے بجائے اس کو سزا دینے کے آپ نے کسی اور کی جوتی اٹھا کے پہنی اور نکلتے ہوئے آپ نے اس کی سزا کسی اور کو دے دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی، یہ عام طور پر اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بد اعتمادی پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین سے رہنمائی لیں، قرآن سے رہنمائی لیں۔ یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں۔ میں آپ کو بڑے مختصر سے پیرائے میں آج کی گفتگو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے اللہ کے قرآن نے ایک معیار قائم کیا ہے، اور کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں سنی، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، کوئی تفصیلی اور ادھر ادھر کا فلسفہ نہیں بیان کیا۔ اتنا آسان نسخہ بتایا، اتنا آسان نسخہ بتایا کہ اگر وہ آپ یاد کر کے چلے جائیں نا، آپ کو زندگی میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ نے صرف یہ بتا دیا کہ بھئی دوست کون ہوتا ہے اور دشمن کون ہوتا ہے، نہیں، ساتھ میں دشمن سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ایک ہی آیت میں یہ سارا کچھ ہے، گارنٹی دی ہے باقاعدہ کہ کوئی دشمن تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی تمہارا برا نہیں کر سکے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب قرآن مجید کی یہ آیت کا مفہوم، اس کا معنی یاد کر لیں، ہو سکے تو جا کے قرآن مجید کھول کے اسے پڑھ کے آیت بھی یاد کر لیجئے گا، آپ کو زندگی میں کام آئے گی۔
یہ قرآن مجید کی بڑی صورت ہے، صورت آل عمران۔ کیا صورت کا نام ہے؟ سورہ آل عمران۔ اس کی آیت نمبر ہے 120، 120، 120 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها۔ اب یہ دشمن کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اب اس کو اپوزٹ کرو گے نا، الٹ کرو گے تو آپ کو دوست کی پہچان پتہ چل جائے گی۔ بڑا آسان سا نسخہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دشمن کی پہچان کیا ہے؟ منافق بندہ، دھوکہ دینے والا بندہ، دوستی کے روپ میں آپ کو ڈسنے والا بندہ، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، خواہ وہ آپ کا دوست ہے، خواہ وہ آپ کا تعلق والا کوئی بھی ہے، اس کا اصول بتایا کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کا سگا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا اپنا ہے کہ نہیں، یہ دوست ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو اچھائی ملے، آپ کا فائدہ ہو جائے، آپ کو منافع ہو، آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے، آپ کو کہیں سے کوئی بہتری مل جائے، اور تسؤہم، جس کو وہ اچھی نہ لگے، آپ کی خوشی سے جلے، آپ کی راحت سے اس کو تکلیف ہو، آپ کو ملنے والی کامیابی اسے ہضم نہ ہو، آپ کو جو ٹارگٹ آپ نے اچیو کیا، آپ جو اچھے راستے پہ چلے، یا آپ کو جو فائدہ ہوا، جو آپ کو نفع ہوا، وہ اسے ہضم نہیں ہو رہا، پرابلم اس کو ہو رہی ہے بیچارے کو۔ تو فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ جو بندہ آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا، آپ کے فائدے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ملنے والی اچھائی اس کو بری لگتی ہے، تو آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا عزیز ہے، وہاں بیگم صاحب ہی ہے، جو مرضی، اگر وہ اس کا نفع نقصان اس طرح کا آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے کہ وہ آپ کی اچھائی کو ملنے کے بعد آپ کی خوبی اور آپ کی کامیابی پر خوش نہیں ہو پاتا، بلکہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کو برا لگتا ہے کہ انہوں نے پیدا ہو گیا، انہوں نے مل گیا، انہوں نے مکان مل گیا، انہوں نے گھر مل گیا، انہوں نے پلاٹ لے لیا، انہیں اتنے چلے گئے۔ جس کو آپ کی کوئی بھی خوبی، کوئی بھی اچھائی اس کو خوشی نہ دے سکے، وہ جیلس ہو رہا ہو، تکلیف میں آ جائے، اذیت میں مبتلا ہو، وہ بندہ آپ کا دوست نہیں ہو۔ یہ قرآن نے معیار بتایا۔ حاسد بندہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ خاص سامنے بیٹھ کے جو مرضی کہتا رہے آپ کو، واہ جی واہ کیا بات ہے، نہیں میں تو مٹھائی بھی لے کے آیا تھا، وہ بے شک آپ کو مٹھائی کھلا کے چلا جائے، لیکن اگر دل اس کا صاف نہیں ہے، اگر وہ آپ دلی طور پر آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ اور فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، جب آپ کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، یفرحوا بها، ان کے ہاں عید ہوتی ہے، ان کے ہاں کیا ہوتی ہے؟ عید کا سا سما ہوتا ہے، ان کے ہاں خوشی، اور جناب ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، وہ افسوس بھی کر رہے ہو نا، اے کیوں ہے اچھا انج کہندے ہیں، بھی بچوں بچ ہس رہے ہوندے نے کہ والے خوش ہو رہے ہیں کہ ہوا تو چنگا ہے۔ مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ تکلیف میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، تو کوئی آدمی اس دکھ میں اس کا ساتھی بننے کی بجائے، اس کے قریب آنے کی بجائے، اس کا ہاتھ بٹانے کی بجائے، اس کے افسوس پر دلی طور پہ غمگین یا افسردہ ہونے کی بجائے خوش ہو رہا ہو، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ مشہور سا شعر ہے کہ اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیل، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے، کہ مشکل وقت میں جو آدمی آپ کا ساتھی نہیں بنتا، چلو ساتھی نہ بنے لیکن دکھ اور افسوس کا اظہار تو کریں دل سے، اس کو ہو کہ یار یہ غلط دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اذیت محسوس ہوئی۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات سنائی تھی کسی بزرگ کے حوالے سے، میں نے جو ان بزرگوں کا نام بھی بھول گیا، شاید مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا، یا کسی اور بزرگ کے بارے میں، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا۔ اللہ والے ہمارے بڑے اکابر میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، اس وقت تازہ میں نے واقعہ پڑھا تھا تو نام بھی ذہن میں تھا، آپ کو بتا دیا، اب نام نہیں ذہن میں،
تو ان کا میں نے پڑھا کہ وہ اپنے کسی خادم سے خط لکھوا رہے تھے، کاتب سے، کہ بھئی یہ نا تعزیت کا خط لکھو، اور وہ تعزیت کا خط لکھ رہے تھے تو اس میں لکھا کہ بھئی آپ کے فلاں عزیز کے انتقال کا پتہ چلا، خبر ملی، تو بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوا۔ تو اب وہ لکھ دیا نا، تو لکھنے کے بعد کہنے لگے بھئی یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو کاٹ دو، اس کو کیا کرو، کاٹ دو۔ جی آپ کی انہوں نے کہا نہیں، یہ مبالغہ ہے، یہ زیادہ، یہ جھوٹ ہے۔ افسوس مجھے ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ والی بات جو ہے نا یہ نہیں، میں محسوس نہیں کر پا رہا اپنے اندر۔ اس کا عزیز ہے، اس کا رشتہ دار ہے، تو جو دکھ اس کو ہوا وہ مجھے تو نہیں ہوا نا، تو مجھے اتنا ہوا کہ یار سن کے افسوس ہوا، ایک دکھ کی کیفیت تھی، لیکن بہت زیادہ نہیں ہوا کہ میں کو رونے لگ گیا ہوں کہ یہ جو بہت زیادہ نہیں، یہ مبالغہ ہے، یہ زیادتی ہے، اس کو کاٹ دو، یہ بہت زیادہ نہیں۔ تو یہ اس قدر درجہ ایمانداری کا کہ دوسرے کو بجائے خام خواہ کا یقین دلانا کہ جان بھی قربان ہے، تیرے لیے ستارے بھی توڑ لاؤں گا۔ آج کل کے عاشقان کرام تو سجے کبھی ویکھتے ہی نہیں نا، وہ تو جناب جب دوسرے کو یقین دلانے کے لیے شروع ہوتے ہیں وہ تو پھر قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، ان کا بس چلے تو سارا آسمان ایک رات میں ستاروں سے خالی کر کے سارے ستارے محبوب کو لا کے دے دیں۔ تو یہ مبالغہ آ رہی ہے، یہ زیادتی ہے۔ شریعت نے معیار کیا بتایا کہ اگر کوئی آپ کو خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے، آپ کی کامیابی سے دل سے خوش ہوتا ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ رشتہ دار نہ بھی ہو تب بھی آپ کا سکا ہے، وہ آپ کا جان پہچان والا نہ ہو تب بھی آپ کا خیر خواہ ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ اور جو آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے وہ دوست نہیں ہے، جو تکلیف پہ غمگین ہوتا ہے، اس کو واقعی دکھ ہوتا ہے، وہ دکھ کے اوپر غمگین اور دکھ محسوس کرتا ہے، وہ واقعی دوست ہے۔ اب آگے یہ اللہ رب العزت نے نسخہ بتا دیا کہ کرنا کیا ہے۔ یہ دو قسم کی جو مخلوقات پائی جاتی ہیں، یعنی ایک تو دوست ہے، ایک دشمن ہے۔ تو جو دشمن ہو ایسا منافقت والا، اس کا علاج کیا ہے؟ اور یہ نہیں کہ یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے معاملہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا تھا منافق، اس کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کے تو نہیں کیا، اللہ نے اس موقع کے لیے ایک آیت باقاعدہ اتاری سورۃ البقرہ میں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بندہ حضور علیہ السلام کے پاس آتا، اس کا نام تھا اخنس ابن شریک۔ تو وہ اخنس ابن شریک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتا اور آ کے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا، بڑی ایسے بنا سوار کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر کیا کہ یہ مسلمان سے تو پکا ہے کوئی نہیں، پھر ان کی گلاں کرنا یقین دلانے والی۔ تو وہ قسمیں اٹھایا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں تو دل سے آپ کو، وہ میں تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جتنا میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اب یہ باتیں وہ کرتا تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو جن کی چکنی چپڑی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں، حالانکہ آپ کیونکہ غیب نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو قسمیں بھی اٹھاتے ہیں نا، اللہ کو گواہ بنا کے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل کی باتوں پہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بدترین قسم کے جھگڑالو اور بڑے خبیث قسم کے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر قسم اٹھانے والا غلط ہوتا ہے، قسمیں اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بات پہ، لیکن اگر کوئی بندہ قسم اٹھا کے آپ کو اعتماد دلانے کی کوشش کر رہا ہے، یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بندہ جو اتنی مزے کی باتیں کر رہا ہے، اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ اور یہ بات سمجھے ذرا، یہ منافق کا لفظ نفق سے بنا، نفق۔ اور اللہ پاک آپ کو لے جائیں حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ، بار بار اللہ آپ کو جانا نصیب فرمائے۔ وہاں جب آپ جائیں گے نا تو وہاں آپ دیکھیں گے ٹنل بنے ہوتے ہیں، ٹنل سمجھتے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی ہیں، لیکن جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں والے ٹنل پہ ٹنل ہی لکھا ہوگا، ہاں سرنگ لکھا ہوگا، ٹنل جو بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ حرم جائیں گے نا تو وہاں پہ عربی بولتے ہیں، عربی لکھتے ہیں، عربی سمجھی جاتی ہے، تو وہااں پہ جو ٹنل ہوتا ہے نا، سرنگ ہوتی ہے، اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے نفق۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نفق۔ یہ منافق نفق سے بنا ہے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ
کیا ہوتی ہے؟ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، تو منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے، یہ نفق سے بنا ہے، تو سرنگ کو نفق کہتے ہیں۔ تو منافقت دو منہوں والی ہوتی ہے، نکلنے کا راستہ اور انٹری کا راستہ اور، یہ عجیب مخلوق ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے میں بڑا کمال رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ قسمیں بھی اٹھائیں، جو مرضی کریں، باعتماد نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ ہم تو دل کی باتیں نہیں جانتے، ہمیں کیسے پتا چلے گا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، منافق کون ہے، بدبخت کون ہے، ہمارا برا کون چاہ رہا ہے، اچھا کون چاہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، چہرے سے پتا چل جاتا ہے۔ جو تمہاری خوشی میں خوش ہو دل سے، وہ کیا ہے؟ تمہارا دوست ہے، اور جو تمہاری تکلیف کے اوپر خوش ہو وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہاری اذیت پہ خوش ہو رہا ہے، وہ تمہاری تکلیف پہ خوش ہو رہا ہے، تمہاری خوشی پہ خوش نہیں ہو رہا۔ جو دوست ہوگا وہ تمہارے دکھ میں غمگین ہوگا، تمہاری خوشی پہ خوش ہوگا۔ تو منافق کا معاملہ اور دشمن کا معاملہ الٹ ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وظیفے پڑھنے چاہیے، اس کے لیے ہمیں لمبے چوڑے کوئی انقلابی منصوبے بنانے چاہیے، کوئی بازار سے جا کے کوئی خرید کے لانی چاہیے، کوئی پہننے کے لیے کوئی حفاظتی جیکٹ شیکٹ، کوئی اسلحہ وسلح اکٹھا کرنا ہے، کیا کرنا کیا ہے؟ اب وہی بات آ گئی کہ ہم ساری دنیا کا ٹوٹکے آزما لیتے ہیں، سارے جہان کی پھوکے مروا لیتے ہیں، ساری کائنات کے سسٹم جو ہیں ان کو فالو کر لیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن نے دو لفظوں میں طریقہ بتایا، صرف دو لفظوں میں فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کا ہے، جو تمہاری خوشی پہ خوش نہیں ہوتا، جو تمہاری تکلیف پہ خوش ہوتا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، پہلی بات صبر کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا خوف دل میں بسانا، اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری، اپنی نمازوں کا خیال، اپنی عبادات کا خیال، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنا جو سیٹ اپ ہے نا اللہ سے اپنا رابطہ اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ دشمن کے گھر دروازہ کھڑکانے پہنچ جانا کہ تو ساڈا انج کیتی ہے ہن تو کی کر لیں گا بھائی، یہ تو ایک دشمنی ڈال لی آپ نے، اور پھر ٹھیک ہے مقابلہ چل رہا ہے، جس کا داؤ لگے گا وہ جیت جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ اپنا رابطہ سیٹ کر لو، جو اس کی کمزوریاں وہ دور کر لو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر، استقامت، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو اور اللہ سے رابطہ مضبوط کر لو۔ تتقوا، تقوی، اپنے اندر پرہیزگاری میں اضافہ کرو، اپنی پرہیزگاری کا لیول اپ کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ اور میں یہی تو دوائی ہے اور کی ہے یا اللہ اور کچھ کرنا ہے؟ کوئی لمبا چوڑا منصوبہ، اور میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دو کام کر لو۔ میں رب اعلان کرتا ہوں لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی تدبیر، ان کی کوئی سازش، ان کا ہنسنا، ان کا آپ کی تکلیف پہ خوش ہونا، آپ کی خوشی کے اوپر ان کا برا محسوس کرنا، ان کا نظریں لگانا، ان کا آپ سے حسد کرنا، ان کا آپ کے لیے لمبے چوڑے طویل تاگے کرانا، جادو کرانا، وہ آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کروانا، یہ سارا کچھ رل مل کے لا یضرکم، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے لا یضرکم، کچھ نہیں بگڑ سکتا تمہارا، معمولی سا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا کوئی تمہارا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں، ان کے رات دن کے منصوبے وہ الٹے بھی لٹک جائیں نا تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں، ان کی تدبیریں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر جو گارنٹی دے رہا ہے وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے آخر میں کہ مینوں ایویں ایزی نہیں لینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا ایزی بھی نہیں لینا کہ اب میں نے گارنٹی دے دیا تو آپ سمجھو لے انج کی ہوندا خالی صبر تے تقوی نال ہن دشمناں دے مقابلہ پہ ہوندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خیال رکھنا جو گارنٹی دے رہا ہے نا وہ کون ہے، اس کا تعارف سن لو۔ ان اللہ بما یعملون محیط،
یہ وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں کوئی چیز بھی اس کی رینج سے باہر نہیں ہے۔ جو تمہیں گارنٹی دے رہا ہے نا وہ تمہارے دشمنوں کی کوئی تدبیر بھی اس کے نشانے سے باہر نہیں ہے، اس کے ٹارگٹ پہ ہے ہر چیز۔ واللہ بما ان اللہ بما یعملون محیط، وہ احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ان کی تمام تر سازشوں تدبیروں کو۔ اللہ کی رینج سے نہ تمہارا دشمن باہر ہے، نہ اس کی منافقت اس کی رینج سے باہر ہے، نہ اس کو سزا دینا اللہ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، نہ ان کی تدبیروں کو ناکام کرنا اللہ کے دائرہ اختیار سے۔ کوئی چیز اللہ کے دائرہ قدرت اور دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے میری گارنٹی کو معمولی نہیں سمجھ، میری گارنٹی کو معمولی نہیں سمجھا۔ اب توجہ سے میری بات کو ذرا غور سے سنیے۔ یہ قرآن ہمیں نسخہ بھی بتا رہا ہے، دوست دشمن کی پہچان بھی بتا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس طرح کے جو دشمن ہوتے ہیں نا، دھوکہ دینے والے، منہ پہ کچھ باہر کچھ، یہ بڑے اذیت ناک ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز نا جلدی پیدا نہیں ہوتی، میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ خلوص اور اخلاص یہ نہیں، یہ کسی تربیت سے پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں نا، ہم بھی جو اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے تھے بچپن سے، جو جوانی کے دور میں، تو یہی کچھ تھا۔ تو عجیب عجیب قسم کی برائیاں اور خباثتیں ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتی تھی۔ اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے استادوں کو، ہمارے بڑوں کو، جن کی صحبت اور جن کی قربت ہمیں نصیب ہوئی، تو اس کی برکت سے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب مجھے رہنے کا اللہ پاک نے موقع نصیب فرمایا حسن اتفاق سے۔ تو زندگی کے میرے قیمتی ترین دن ہے، سمجھ لو کہ جو حضرت کی معیت اور صحبت میں گزرے۔ تو اب میں نے وہ اس میں بہت کچھ سیکھا، اور اس میں سیکھنے کی ایک یہ بات بھی تھی کہ حضرت کے اندر اللہ نے یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری تھی کہ وہ نہ خود حسد کرتے تھے، نہ حسد کرنے والوں کو پسند کرتے تھے، اور بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا اپنا ایک انداز تھا بات سمجھانے کا۔ تو کیونکہ اپنے طبقے کو کوئی بھی عام طور پہ برا نہیں کہتا، پیٹی پراواندے سارے محنت کر دینے، لیکن حضرت میں یہ خوبی تھی کہ وہ پیٹی پراواندیاں ساری گلا صاف کر کے دس دیندے تھی، کوئی حمایت نہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جب چیزیں تقسیم کی نا تو بڑا تناسب سے سب کو تقسیم کیا، دولت، مال، حسن، جوانی، سارا کچھ بڑے مناسب تناسب کے ساتھ تقسیم کیا۔ لیکن فرمایا جب حسد کو تقسیم کرنے کی بات آئی نا، کہ حسد اللہ بانٹ رہے تھے، تھوڑا تھوڑا دیتا لوگوں کو، تھوڑا تھوڑا پوری پوری چٹکی چٹکی، تے تھال چ جڑا اتنا سارا بچ گیا نا، سارا اللہ نے دیتا مولویاں کو۔ کینوں دیتا؟ مولویاں کو دے چھڑیا کہ ہن پہ لڑی جاؤ قیامت تک، یعنی اتنا سارا حسد۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر طبقے میں پایا جاتا ہے کہ اپنے جیلسی ہوتی ہے اپنے طبقے سے، لیکن مولوی کا حسد اللہ بچا کے رکھے کہو، یہ اپنے طبقے کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کو سنایا نہیں پہلے، شاید یہ بڑا خطرناک قسم کا لطیفہ ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ الیکشن کے دن چل رہے تھے، تو میں نے ایک دوست کی نا پوسٹ پڑھی، بڑی عجیب۔ اس کے اوپر اس نے لکھا تھا کہ میں ایک بندے کو ملنے گیا، تو میں نے اس کو کہا یار الیکشن ہو رہے ہیں، دعا کر مولویوں کی حکومت آ جائے۔ تو وہ خود مولوی تھا، تو اس نے کہا کہ وہ خدا دے بندے اللہ کو دعا مانگ، کسے چور دی حکومت آ جائے، کسے لٹیرے دی آ جائے، وہ کسے دی آ جائے، مولویوں دی نہ آئے۔ کیا کہا؟ مولویوں دی حکومت نہ آئے۔ اب یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہاں اللہ کرے صحیح دین والوں کی حکومت آئے، ہاں مطلب غلط طرف نہیں لے جانا کہ تسی مولویوں کی حکومت کے خلاف ہے، اللہ دین والوں کو اقتدار نصیب فرمائے، یہ تو خوش نصیبی کی علامت۔ میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، مروجہ مولوی مخلوق جو پائی جاتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ کہتا وہ دعا مانگو اللہ کرے مولویوں کی کدے حکومت نہ آئے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں بھگتی بیٹھا، مینوں پتا ہے۔ وہ کس بات پہ؟ اب آپ غور سے سنیے، بات اتھینٹک اور بڑی مضبوط بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، باقی کوئی بھی بندہ ہو نا، پولیس والا ہو، دنیا دار ہو، بیوروکریٹ، وہ رل مل کے کھاندے نے ونڈ ونڈا کے، کوئی تھوڑا تو لے لے، تھوڑا میں لے لے، تو بھی دھیان کر لے، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے۔ وہ کہندے یہ جی مخلوق ہے، یہاں کو ملک دی حکومت تسی کہندے، کوئی یہاں ایک مدرسے دی حکومت مل جائے نا، صرف مدرسے دی محتمم بن جان، بس اللہ خیر کرے، بس نہ کھانا پینا نہیں، محتمم بن جان، پھر ان کے متحد میں جو ہوتا ہے نا، ہوئے 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 پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مل خرید لیا ہم نے، تو اتنے بجے اٹھنا ہے، تو اتنے بجے جاگنا ہے، تو اتنے بجے سونا ہے، تو اتنے بجے انج کرنا ہے، تو نگرانی بھی کرنی، تو روٹی اتنے تو ود نہیں کھانی، اس ٹائم تو انج کرنا ہے، ایک لت تے کھلونا ہے، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، ایک غریب دا ارک کٹ جھڑ دینا۔ اس کے بعد پھر اس کو کہیں گے تنخواہ ہم آپ کو دیں گے 7,000، کیونکہ مدرسہ مقروض ہے۔
اس کا پورا سارا ارگ نچوڑیں گے، حق اس کا دیں گے نہیں. اپنے دسترخوان پہ 13 کھانے ہوں گے محتمم صاحب کے، لیکن مولوی کو کہیں گے ایک وقت کھانا ایک وقت بھوکا رہنا. انہوں یہ ترغیب دیں. تو جو بندہ اپنے پیٹی برا کو اپنے متحد رکھ کے بھوکا مار رہا ہو تو وہ ملک کا حکمران بن جائے، تو جو پیٹی پر حاوی نہیں ہے ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا؟ آپ خود حساب لگا ہے جہاں نال کوئی رشتہ داری بھی نہیں، جہدے نال کوئی. تو اس لیے وہ والی مخلوق جس کو ٹیر حسد دیا گیا ہو، اللہ ان کے شر سے بچا کے رہے. ہاں جو صاحبان علم، صاحبان دین اور صاحبان شریعت، متقی پرہیزگار علماء اللہ والے، ان کو خالی لفظی مولوی نہیں کہتے، وہ تو صحیح علماء دین ہیں، وہ صحیح وارثان نبوت ہیں، وہ اللہ کے نبی کے منبر و محراب کے وارث ہیں. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. ان کا چہرہ دیکھ کے اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کے دین کے وارث اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، تو اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کا مقام کتنا اعلیٰ ہو. جن کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ دین والے کسے کہتے ہیں. تو میرے دوستوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا معاملہ یہاں پہ اس درجے میں کہ ہم ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں، ایسی تکالیف سے گزر رہے ہیں، اعتبار ہی نہیں ہے کسی پہ. کس پہ اعتبار کیا جائے؟ جس پہ اعتبار تو وہ ڈنگ مارتا ہے. اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں سچی مچی کے پارسا ہوتے ہیں، یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ذاتی تجربے کی. سچی مچی کے پارسا ہوتے ہیں، بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، بڑے سچی مچی کے اللہ والے. میں قسمیہ بات کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، میرے ساتھ ہوا. ایک بندہ مجھے مل گیا، پرانی بات ہے بہت، کہتا مولوی جی حصہ پا لو. شاید حصہ میرے کوئی اتنے پیسے نہیں ہوں جہاں میں حصہ حصہ پاواں. میں تو جڑے ہوں کافی چھڑنا نال ہی کہ اللہ شکر ہے بس ٹھیک ہے پھر کل دے اللہ آپ ہی دے دے گا. کہتا نہیں کوئی تھوڑے بہتے کر میں نے ایک کمیٹی شمیٹی ڈالی، کوئی ایسے اسے کٹے کٹے کی کو تھوڑے سے. اس زمانے کی بات ہے، 20-25 ہزار بہت ہوتا تھا. تو حصہ ڈال لیا. کپڑے کی اس کی دکان تھی. یہ میں آپ کو اوریجنل واقعہ سنا رہا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب وہ نا ہم کیا کریں گے، آپ کے پیسوں سے نا ایک ایٹم اپنی دکان پہ رکھیں گے. کون سی ایٹم؟ کوئی بھی ہو جائے، برقع ہو گیا، اسکارف ہو گئے، شال ہو گئی، یا کوئی بھی ایک چیز ہم دکان پہ لا کے ان پیسوں کی خرید پہ لا کے رکھیں گے. مہینے کے بعد ہم حساب کریں گے. اور پھر جناب ایسے وہ بندہ تبلیغی جماعت کا ماشاء اللہ امیر بھی تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور دوست بزرگوں بھائیوں نیک آدمی بھی تھا. اور اس کے بعد وہ واقعی اللہ والا بندہ تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، سارا کچھ تھا. مہینے بعد صاحب ہوگا. میں کہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر آپ نے پیسے نکالنے ہوں گے آپ اتنے مہینے 2 مہینے پہلے بتائیں گے، اور میں نے اگر آپ کو کاروبار سے کک آؤٹ کرنا ہوا تو میں اتنے مہینے پہلے بتاؤں گا. پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا. مطلب گل تو ٹھیک ہو گئی. اب یہ سارا کچھ طے ہو گیا منصوبہ. اور پھر جب پہلا صاحب ہوا تو میرا حیران ہو گیا کہ یا اللہ دنیا میں ایسے فرشتے بھی پائے جاتے کہ جس نے یہ لکھا حساب کے اندر کہ جناب وہ رکشے والے نے جب وہ سامان ایسے اتارا نا رکشے سے، تو اس نے ان لوڈنگ کے 10 روپے لیے، 5 روپے آپ کے کھاتے میں، 5 روپے میرے کھاتے میں. وہ اتنا ایماندار بندہ یار، جیڑا لوڈنگ تے ان لوڈنگ دے پیسے بھی ادھے ادھے کر رہے ہیں، رکشے کا کرایہ بھی آدھا آدھا کر رہا ہے، اور جو موٹر سائیکل پہ خود گیا اس کے پٹرول کے بھی پیسے آدھے آدھے کر کے بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہے. ایک ایک چیز ایسے باریکی سے. میں بڑا خوش ہوا کہ یار ہے کہ ایماندار بندہ. ایک فیکٹری کا مالک ہونا چاہیے جہاں بندہ پارٹنرشپ کرے. وہ چند دن گزرے ہوں گے، مہینے نہیں لنگے 3. میں انہوں فون کرا ہوں، میرا فون نہ چکے. میں انہوں کو صاحب کدو کرنا، وہ کہنا کر لیں گے. بیٹی ہوا وہ میں کہ ہوا کی یہ تو وہی ہے حاجی صاحب جو ماشاء اللہ سجدے کے محراب ماتھے پہ سجائے ہوئے تھے. یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہی ہے بھائی جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات ہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اچھا بھلا شریف بندہ پیسے دیکھ کے شریف نہیں رہتا، پہلا وہ شریف ہی ہوں. لیکن یہ فتنہ ہے، مال اتنا بڑا فتنہ ہے تو قسمت والا ہوتا ہے جو اس کے فتنوں سے بچ جاتا ہے. ورنہ روپیے جیب میں آنے کے بعد نیتیں بدل جاتی ہیں، حالات. تو یہ تو کچھ بھی نہیں. حج اور عمرے کے نام سے، لوگوں کے انتہائی مقدس چیزوں کے نام پہ، بیٹیوں کے شادیوں کے نام پہ، جہیز کے نام پہ، لوگوں کے ساتھ انتہائی نیک اور انتہائی اعلیٰ قسم کے معاملات میں لوگ فراڈ کرنے سے باز نہیں آتے. اتنے اتنے بڑے دھوکے اور دھوکہ دینے والے کا آپ چہرہ دیکھ لیں تو آپ کہیں ہوئی. اب ایسے چور قسم کے لوگ دین کو بدنام کرانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں پہچان بتا دی، اصول بتا دیا کہ سادی سی بات ہے، کسی سے بھی کوئی معاملہ کر کے دیکھ لو،
अगर तो वो तुम्हारी खुशी पे दिल से खुश होता है, वो तुम्हारा दोस्त है, और अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं होता, वो तुम्हारी तकलीफ पे खुशियां मनाता है। उस टाइम खुश होता है जब तुम्हें तकलीफ पहुंचे, उस टाइम नहीं खुश होता है जब तुम्हें राहत पहुंचे, जब तुम्हें फायदा, उस वक्त नहीं खुश होता। तो वो बंदा कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो, वो मुनाफिक, वो दुश्मन है, वो बुरा है। उसके बारे में अल्लाह के नबी के अल्फाज मौजूद हैं हदीस में दुआ के, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खलील माकिर, या अल्लाह मुझे ऐसे मक्कार दोस्त से बचा। हुजूर फरमाए कि जिसकी आंखें सिर्फ मेरे ऐब तलाश करती हैं, जिसका दिल सिर्फ मेरे ऐबों की टो में रहता है, और मेरी कोई अच्छाई उसके ऊपर जाहिर हो जाए तो उसे छुपा लेता है, और मेरी कोई बुराई उसके ऊपर जाहिर हो जाए तो उसे इश्तिहार लगा के पूरे चौक में बता देता है, सारी दुनिया को ऐब बताता है। बुराई जाहिर हो जाए तो सबको बताता है, अच्छाई जाहिर हो तो उसको पी जाता है, छुपा जाता है, किसी को पता नहीं चलने देता, किसी के सामने उस अच्छाई का जिक्र नहीं करता कि इसमें कोई खूबी भी है। तो खामियां सारे जहान को बताता है, तेन नहीं पता, ले मैं तेन दसदा, मैं कल इंज वेख्या, तेन पता नहीं लग्या, ले तू मट सानू नहीं मिले, चोरी सानू नहीं मिले, तू फलाने नहीं, तो तेनू ना दसिया नहीं, चल मैं तेन दस दिया, सफाई लवा, मैं बरकत ली, मैं तेन दस देना। अब जनाब उसके तशहीर करेगा, हालांकि अल्लाह फरमाते ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, बुराई की तशहीर को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह नहीं पसंद करते कि बुराई को ऐसे लोगों के सामने जाए, बुरी बात को छुपाना, उसके ऊपर पर्दा डालना, पर्दा पोशी करना, ऐबों को छुपाना, ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सत्तार हैं, छुपाने वाले हैं, तो अल्लाह ऐबों को छुपाना पसंद करते हैं। तो मैं जो बात आपको सुना रहा था कि हमारे हजरत साहब कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाँ जब हमारा वक्त गुजरता था तो हजरत फरमाया करते थे कि ठोक दे साहब ना सजड़ा नु मिले तो बच के भाई। तो अब ये है कि जब हजरत खुद माशाल्लाह इस चीज का लिहाज करते तो हमने देखा हजरत के सामने कोई अच्छी तकरीर करता था, उसको हजरत ने खुद अप्रिशिएट करना, उसको अच्छे तरीके से बढ़ावा देना, उसके लिए जगह तलाश करना, लोगों को बताना, ये देखो लो जुमा पढ़वा बहुत सोहना बयान करता है, उसकी तारीफ करना। वरना मौलवी को होता था लै मैं दी तारीफ करा, लोग मैनू बुलाना छड़ देना, बेनू बुलाना शुरू कर, मेरी मार्केट तो होगी ना डाउन है, हो गया ना बेड़ा गर्क खराब हो गया, मार्केट है थोड़ी दो, क्या अजीब तमाशा है, ये कोई पेशा है, ये कोई कारोबार है दीन का बयान करना। हजरत ने उसको दीन को इबादत समझ के किया, तबलीग को इबादत समझ के किया, खिताबत को इबादत समझ के किया, तो नतीजा अल्लाह के सामने अल्लाह ने इज्जत भी दी, मकाम भी दिया, मर्तबा, और हसद नाम को करीब से भी नहीं गुजरा था। तो हजरत की सोबत का असर है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। को अपने मुंह मियां मिठू मरने वाली बात नहीं है, मिजाज ये बन चुका है कि किसी की कोई बड़ी से बड़ी खबर, हाँ वो ना भी ताल्लुक वाला हो, अगर उसकी कोई अच्छाई सामने आए कि यार उसका प्लॉट इतने में बिक गया, उसका फलां हुआ, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तो दिल से खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत बरकत दे, अल्लाह इसमें और बरकत है। एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आता कि रब्बा इनू दे छड़िया, मैनू ख्याल ही नहीं किया है, मैनू गड्डी दी नहीं, इनू दे छड़ी थी, अल्लाह तेनू 10 होर दे, जो मेरा नसीब मेरा मुकद्दर अल्लाह मुझे दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी औकात से बढ़ के दे रहे हैं। मुझे अपना पता है कि जो कुछ मुझे दिया जा रहा है या दिया जा चुका है या आइंदा मिल रहा है या इस वक्त है, वो मैं तो उसकी औकात ही नहीं रखता, वो तो मेरी औकात से बहुत ज्यादा है। मैं तो उस पर शुक्र अदा करता रहूं, सारी जिंदगी सर सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा करूं तो हक अदा नहीं हो सकता मेरा। अल्लाह तो जो मुझे दे रहा है वो तो उतना ही मेरी औकात से ज्यादा है कि जाए कि मैं बाकियों की चीजों को देख के बिला वजह के कहता रहूं कि ले हूं है तो मैनू है क्यों नहीं मिला। अल्लाह को कौन सी अदा पसंद, खूबी की वजह से ना भी हो तो अल्लाह का मामला, मैं कौन होता हूं अल्लाह की तकसीम पे एतराज करने वाला। मेरी क्या औकात है अल्लाह की तकसीम पे उंगली उठाने की कि उसको ये दे दिया मुझे नहीं दिया, उसको ये क्यों दिया मुझे क्यों नहीं दिया, मैं क्यों कहने वाला होता कौन हूं। खजाने उसके हैं, मालिक वो है, तकसीम करना उसका है, मशवरे का वो पाबंद नहीं है, मर्जी का मालिक वो है, खालिक वो है, इख्तियार उसके पास है, कादिर वो है, कदीर वो है, मुक्तदर वो है, निजाम उसका है। मैं अभी खाम खाई है यहां बैठ के शोर मचाई, जो मेरी औकात क्या है, मैं क्यों अल्लाह की जात पे क्यों इतराज करूं, अल्लाह की तकसीम पे क्यों करूं। जिसको जो मिले दिल से खुश हो, दिल से। और हमारे एक ना मिलने वाले दोस्त हैं, उन्होंने एक दफा ना बड़ा प्यारा जुमला कहा, बड़ा मजेदार, अकली तौर पे ना समझाने के लिए को बात कर रहे थे, पसंद आया मुझे उनकी बात, वो आपके सामने फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मुझे कहने लगे यार कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई चंगा खांदा पींदा होवे ना, उन वेख के खुश हो जाए, उन्हें दुआ दे दी, वो चंगा खांदा पींदा ते तुसीं घर जाओगे तुहानूं भी चाह पानी पूछेगा, तो जे तुसीं उहदे तो सड़ी जाओगे
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पानी पूछना है। ये ਤੁਹਾਡਾ अपना ही फायदा है भाजी। वो अगर किसी को आप अच्छा खाता पीता देख के दुआ देंगे तो इसमें आपका अपना भी भला है कि वो खाता पीता होगा तो तुम्हें भी खिलाए पिलाएगा। तो अगर तुम उसको खाता पीता नहीं देख सकते, आप चाह रहे हो कि भूखा मरे, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी भूखा ही मारेगा फिर है, तो तुम्हारे साथ भी कोई अच्छा मामला नहीं कर पाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा मामला हो तो उसके लिए खैर बरकत की दुआ मांगे, उसके लिए अच्छाई की दुआ मांगे, वुसअत की दुआ मांगे, नेमतों की। और इसके अंदर तो मैंने आपको पहले भी बताया था वो माशाअल्लाह वाली गुफ्तगू में कि अल्लाह के बंदो, किसी का अच्छा सोचना रिटर्न मिलता है, आपको वापस मिलता है। आप किसी की अच्छाई करके देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद आ गई मुझे बड़ी अचानक, पर आपको सुना के और एक हदीस का तर्जुमा करके बात खत्म कर देता हूँ। हमारे बुजुर्ग गुजरे हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब नोमानी रहिमहुल्लाह ताला, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बड़े आलिम, बड़े मुनाजिर, बड़े मुहद्दिस, बड़े फक़ीह। अल्लाह ने कबूलियत के आला दराजात से नवाजा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दीन के मुख्तलिफ शोबों में अल्लाह उनसे काम लेते हैं। यानी रद्द फितन के ऊपर भी अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया। और उसके अलावा हदीस की खिदमत में मारिफुल हदीस, उनकी किताब बड़ी मशहूर व मारूफ है। उलमा उस हदीस से दर्स देते हैं, हदीस की उस किताब से। यानी खूबसूरत तशरीहात पे मुश्तमिल बड़ी शानदार हदीस की किताब है मारिफुल हदीस, अल्लाह ने उनसे लिखवाई। और भी बहुत सारे दीन के काम और बड़े अल्लाह वाले, और तबलीग के बड़े बुजुर्गों में उनका शुमार होता था। तबलीग के अकाबिरीन के इंतहाई करीब और खुद तबलीग के मामलात में शामिल हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब नोमानी रहिमहुल्लाह ताला अपनी औलाद को बुला के ना आखिरी वक्त में एक नसीहत की। मैं आपको बड़ी अजीब राज की बात सुना रहा हूँ कि उनकी औलाद ने बताया। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब उनके बेटे हैं, हयात है माशाअल्लाह। तो वो फरमाने लगे कि वालिद साहब ने मर्ज़ वफ़ात में, अपनी वफ़ात से पहले करीब बुला के मुझे कहा, मैं तुम्हें राज की दो बातें बताने लगा हूँ, पल्ले बांध लो, हो सके तो इस पर अमल करना और इसकी बरकतें अपनी आंखों से दे। गौर से सुनो। फरमाया वो क्या? मैंने कहा बेटा, एक काम तो थोड़ा पैसों वाला है और एक काम मुफ्त का है, दोनों करोगे बहुत फायदा होगा। नहीं तो मुफ्त वाला जरूर कर लेना, उसमें पैसे नहीं लगते। वो क्या? उन्होंने कहा जो थोड़ा खर्चे वाला काम है वो ये है कि हफ्ते में, महीने में कोई एक दिन मखसूस कर छोटे छोटे पैकेट बना लिया करो। फ्रूट ले लिया, चंद एक फ्रूट ना मिक्स उसके अंदर शामिल कर लिए, कोई बिस्किट विस्किट ये वो ऐड करके छोटा पैकेट बना लिया ना, तो बना के वो चंद पैकेट थैले में डाले छुपा के और चले गए, हॉस्पिटल चले गए, किसी मरीज के घर चले गए, किसी कमजोर और गरीब के पास, और उन मरीजों को ना बगैर किसी तारुफ कराए, बगैर किसी रिश्तेदारी के, उस मरीज को कि ये भैया आज ना नाश्ते में ये फ्रूट मेरी तरफ से मेरे भाई आप खा लीजिएगा, अल्लाह आपको सेहत की दे, शिफा। अब उनके लिए दुआ करें, उनसे अपने लिए दुआ करवाएं, उनको वो दे के तो आ जाए। वो 50 रुपए का 100 रुपए का एक पैकेट जो बन जाएगा वो आप दे के आ जाए। अच्छा, वो 10, 20, 15 जितने भी आपकी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, आप अपनी ताकत के मुताबिक उन मरीजों में तकसीम करके उनसे दुआएं लें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरीज की दुआ कबूल है। आप उनको दुआ दोगे, उनसे दुआ लोगे, आप घर आ जाओगे, आपका महीने का नहीं जिंदगी का बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा, आपको उसकी बरकतें मिलना शुरू होंगी। तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैं इन्वेस्ट की कीता है तो मैंने मिलता कितना पे। एक बात। दूसरी उन्होंने जो बताई वो बड़ी कमाल की, पर मैं इस पे तो खर्चा भी नहीं आता। अब बाजार से गुजर रहे हैं, ये बड़ा आसान नुस्खा है, लेकिन इसके लिए दिल थोड़ा सा ना बड़ा करना पड़ता है। इतना भी नहीं, ताड़े दिल चो केड़ी शय निकल जानी है, कौन सा आपका पुर्जा ढीला हो जाएगा ये करने से, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सिर्फ हौसले की बात है, हमारा हौसला ही नहीं, चिड़ी जिन्ना चिड़ी का भी बड़ा दिल होंगे, ताड़ा उन्ना भी नहीं। हालत बहुत खराब हो चुकी है, फितनों के दौर में मादी परस्ती ने हमारा जौक, हमारे अंदर से ये चीज ही छीन ली। अब बाजार से गुजर रहे हैं, आपने देखा एक आदमी दुकान पे बैठा, उसकी दुकान पे गाहक नहीं, ठीक है, आपने गुजरते गुजरते उस बंदे को देखा भी नहीं, सलाम कर दिया, चलो करना हो अखलाकी बात है, नहीं भी किया, आपने गुजरते गुजरते देखा उसकी दुकान पे गाहक नहीं है, खाली बैठा है। आप अपने ही दिल में दुआ करें, या अल्लाह ये अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए आया है दुकान पे, अल्लाह इसको इसके हलाल अता फरमा, ये शाम को जाए तो इसको बरकत वाली रोजी इतनी दे कि इसके बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाएं, इसकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाए। आप दुआ करके, उसको कुछ पता चला कि आपने क्या किया? नहीं चला ना, आपने कोई एहसान बताया, उसको जितलाया, कुछ नहीं किया ना, आप करके निकल गए। आप गए बाजार में, रेडी लगी हुई है, आपने उस रेडी वाले के लिए दुआ की कि या अल्लाह इसके सारे फल बिक जाए, इसका सारा सौदा बिक जाए, जल्दी जल्दी खैर से ये अपने घर जाए,
हिफाजत के साथ, बरकत वाला माल अल्लाह इसको अता फरमा। आपका कुछ गया? कुछ नहीं गया। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके करीब से एक बंदा मोटरसाइकिल पे गुजरा, सर्दी का मौसम है, उसकी बीवी पीछे बैठी हुई है, उसने एक बच्चे को यूं सीने से लगाया हुआ है, ठंड से बचा रही है, बार बार कपड़ा उसके ऊपर दे रही है, और वो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, ठंड में जा रहा है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, दस्ताने पहने हुए, आप बड़े मजे से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, आपको ठंड वंड नहीं लग रही, आपकी नजर उस पर पड़ी है, आपने दिल में दुआ कर ली तो या अल्लाह, ये भी तो आप ही का बंदा है, इसको भी सहूलत अता कर, इसको भी गाड़ी दे दे, इसके बच्चे भी इस तकलीफ से निजात पा जाए, इसको भी इस सहूलत वाली सवारी अता फरमाता कि ये इस ठंड और इस मुशक्कत से बच के आसानी वाले तरीके से सफर कर सके। आपका कुछ गया है? नहीं गया। उन्हें पता नहीं गड्डी मिलनी है कि नहीं मिलनी, ताड़ी दुआ ना मिलनी होगी अल्लाह दे देंगे, ना मिलनी हो तो ना सही, उसकी तकसीम है, उसका मामला है, लेकिन आपने ये दुआ कर दी ना तो आपको इसकी बरकतें इतनी मिलेंगी कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप बाजार से गुजरते हुए दुकानदारों के लिए, रेडियो वालों के लिए, मरीज को देख के, मरीज के लिए बगैर बताए, बगैर उसको टच किए, बगैर उसको ऊंची आवाज से कह के हाँ तेरा भला है, अल्लाह तेनू सुबह दे, अल्लाह तेनू सेहत दे, आपने सुना दिया, उसको सुनाए बगैर खामोशी से अपने दिल में उसके लिए दुआ करके गुजर जाए, उसको पता भी नहीं चला, और गायब के लिए दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं, और ऐसी बरकतें आपको नसीब होंगी, ऐसी दिली राहत नसीब होगी, और आपका दिल ऐसे साफ होना शुरू होगा जैसे इस पे कोई फिल्टर लग गया है। आपका दिल कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, लालच से, दुनिया की तमा से दिन ब दिन साफ होता चला जाएगा। आप ये नुस्खा करके देखें, आजमा कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैंने आज की जो गुफ्तगू में आपको बताया यही था कि दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अल्लाह ने बताया कि जो बंदा आपकी खुशी पे खुश होता है, आपकी तकलीफ से गमगीन होता है दिल से, वो आपका दोस्त है, और जो आपकी खुशी पे एक मिनट, जो आपकी खुशी के ऊपर जो बंदा तकलीफ महसूस करता है और जो बंदा आपकी तकलीफ पे खुशियां मनाता है, वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। और बचने का एक ही नुस्खा है, इन तस्बीरू व तत्तकू, अगर सब्र और तकवा, ठहराव, इस्तिकामत और तकवा, परहेजगारी इख्तियार करोगे तो ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं, उनकी कोई तदबीर, उसकी कोई साजिश, उसका कोई मंसूबा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा फरमान और हदीस मुबारक सुनिए। हजरत सैयदना अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस बयान फरमा रहे हैं। फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबू दाऊद शरीफ हदीस की किताब है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी है। हजरत अबू उमामा फरमाते अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि मन अहब्ब लिल्लाह, क्या कहा? अहब्ब लिल्लाह, जिस बंदे ने अल्लाह की रजा के लिए किसी से प्यार किया, उससे प्यार में कोई दुनियावी गर्ज शामिल नहीं, उसका उससे ताल्लुक और मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, और अब गज़ा लिल्लाह, किसी से दुश्मनी रखी तो अल्लाह के लिए रखी बस। तो ये बंदा अल्लाह का नहीं है, अल्लाह से इसका नहीं बनता तो मेरे साथ भी नहीं, मैं इससे क्यों, जब ये अल्लाह का लिहाज नहीं करता तो मैं इसका क्यों करूं। उसने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया। अब गज़ा लिल्लाह, उसकी दुश्मनी की बुनियाद अल्लाह की रजा के लिए। आता लिल्लाह, किसी को कुछ दिया तो इसलिए नहीं दिया कि इसके बदले में ये भी मुझे देगा, इसलिए नहीं दिया कि लोग देख के कहेंगे वाह वाह बड़ा, इसलिए नहीं दिया कि फेसबुक पे फोटो लगाऊंगा, नहीं, मन आता लिल्लाह, उसने दिया तो अल्लाह की रजा के लिए। मन्ना लिल्लाह, और अगर किसी को नहीं दिया तो अल्लाह की वजह से नहीं दिया, अल्लाह की रजा के लिए नहीं दिया कि इसको देना नहीं बनता, अल्लाह नाराज होंगे इसको देने से, इसके साथ ताउन करने से। मन्ना लिल्लाह, उसने अल्लाह की रजा के लिए उसको रोक दिया, उससे अपने हाथ को नहीं अता किया, नहीं दिया। ये चार चीजें, अहब्बा लिल्लाह, अबग़दा लिल्लाह, अता लिल्लाह, मना लिल्लाह। प्यार अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, कुछ दिया तो अल्लाह के लिए, नहीं दिया तो अल्लाह के लिए। फ़क़द इस्तकमलल ईमान, हुजूर ने फरमाया उस बंदे का ईमान मुकम्मल हो जाता है। उसका ईमान क्या हो जाता है? मुकम्मल, वो कामिल दर्जे का मोमिन बन जाता है जो सारे काम अल्लाह के लिए करता है। तो यही तो जिंदगी है, दोस्तियां दुश्मनियां, लेना देना, उसकी दोस्ती दुश्मनी लेन देन अल्लाह के लिए हो जाता है। तो यही तो सिखाया गया है मेरे महबूब को कि मेरे महबूब, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाही
اے میرے محبوب، اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ کے لیے کرو، قربانی کرو، وَمَحْيَا لِلَّهِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، جینا مرنا اللہ کے لیے، تعلقات اور معاملات اللہ کے لیے۔ تو آج سے ہم کوشش کریں گے دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاملات تعلقات رکھیں گے، تو نتیجے میں اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد